جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَابِرَةٌ، اور ہم نوجوان ابھی بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھے۔ فتیان نوجوانی کی عمر کو کہتے ہیں، فتح پختہ عمر والے کو کہتے ہیں، اسی پر سے فتویٰ پختہ بات۔ فتویٰ کے معنی کیا ہے؟ ایک ایسی بات جو پکی ہو، جو تحقیق کر کے عالم مفتی پیش کرتا ہو۔ تو وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَابِرَةٌ، ہم بالغ تھے یا بلوغت کے قریب تھے، مطلب ابھی مطلب ہماری عمریں ایک دم جوان ہونے کے قریب ہم لوگ تھے، حزابرہ۔ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دروس پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ عقیدہ سیکھنا تفسیر پر بھی مقدم ہے۔ بعض اوقات یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا، اب یہ دیکھیے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا، پھر جب ہم نے قرآن سیکھا تو ہم ایمان میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ ایمان اور توحید کو سب سے پہلے سیکھتے تھے، اور بلا شبہ ایمان کی باتیں بلا دلیل تو وہ نہیں سیکھتے تھے، قرآن کی دلیلیں اس میں ہوا کرتی تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک دم قرآن کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں سیکھیں گے، بغیر قرآن سنے ہم عقیدہ سیکھیں گے، ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی سکھاتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے کسی عنوان کے تحت اس کی دلیل قرآن سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے کہ تفصیل سے تفسیر پڑھتے چلے جانا اور اس کے باریکیاں، اس کے احکام اور اس کے اندر سے جتنے استنباط کیے جاتے ہیں وہ سب سیکھنا۔ صحابہ ایسا نہیں، پہلے عقیدہ سیکھتے تھے، پہلے وہ باتیں دین کی جو عقیدے سے، توحید سے، ایمان کی جڑی ہوئی ہیں، ایسی باتیں جو ایمان سے متعلق ہیں، خاص طور سے جیسے آخری جو جز ہے قرآن کا، مکی صورتیں جن میں ایمان کی باتیں، آخرت کی باتیں ہیں، اللہ کی توحید کی باتیں ہیں، اس کو پہلے سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں وہ احکام قرآن کے، نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، جنگ کے احکام ہیں، اور بہت ساری باریکیاں ہیں قرآن کی، وہ آیتیں جن میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں جو تفصیلی احکام ہیں، میراث کے احکام ہیں۔ کہتے ہیں ہم پہلے ایمان ہم نے سیکھا، پہلے اپنے یقین کو پختہ بنایا، پہلے اپنے توکل کو اللہ پہ پکا کیا، پہلے آخرت کا فکر، آخرت کا خوف دل میں پیدا کیا۔ یہ ساری چیز جب زندگی میں آ گئی، اس کے بعد جب ہم نے قرآن کی تفصیلات پڑھنی شروع کی تو زندگی میں آسانی کے ساتھ ہمارے وہ آنا شروع ہو گیا اور ہمارا ایمان بھی بڑھنے لگا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کو تفصیلی احکام میں جانے سے پہلے اپنے ایمان کی پختگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اور توحید، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت۔ آپ دیکھیے ابتدائی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا، لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے عقیدے کو پختہ کرے۔ ایک آدمی کو توحید معلوم نہیں ہے اور وہ بہت ساری دوسری آیات اور تفاصیل قرآن کی، نکاح کی آیتیں، طلاق کی آیتیں، جنگ کی آیتیں، میراث کی آیتیں، ان کی باریکیاں دیکھ رہا ہے اور اب تک اس کو معلوم نہیں ہے کہ توحید الاسماء و صفات کیا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کا کیا مطلب ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر ایمان نہیں جانتا ہے اور وہ آدمی باقی تفاصیل دیکھ رہا ہے
تو یہ غلطی ہے. پہلے اپنے عقیدے کو پختہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد قرآن کی تفسیر آپ پڑھیے. الحمدللہ کہتے ہیں کہ ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. جب ہم نے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیا اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمارا ایمان اور بڑھتا چلا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے قرآن کی کوئی آیت نہ سنیں, یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے وہ حصہ سیکھ لیں قرآن کا بھی جو عقیدے سے جڑا ہوا ہے. پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں, پھر اس کے بعد قرآن کی تفاصیل اور احکام ہیں آپ سیکھتے چلے جائیں. پھر آپ کو احکام کی آیتیں بھی پڑھ کے ایمان تازہ ہوگا. تو یہ روایت بتلاتی ہے کہ سلف کے ہاں ایمان کی بہت زیادہ اہمیت تھی. سب سے پہلے ایمان کو سیکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے تو سب سے آخر میں کس چیز کے منوانے کی کوشش کی؟ اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. سب سے اہم چیز یہ ہے. اس کے بغیر دنیا سے جانا انسان کے لیے ناکامی ہے, چاہے وہ دنیا کا سب سے خوشحال آدمی کیوں نہ ہو. توحید کے بغیر اگر دنیا سے جاتا ہے ناکام گیا ہے. لہٰذا مسلمانوں کی کوشش یہ ہونا چاہیے. آج دیکھیے دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بلا شبہ, ابھی چل رہا ہے میانمار میں, برما میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ان کو نجات دے ظالموں سے, اور ظالموں کو زمین سے پاک کرے. آج حالات ہیں, مسلمانوں پہ مسائل ہیں بلا شبہ, اور ہر مسلمان جو بھی اس کے بس میں ہے کوشش کسی مسلمان کے لیے حفاظت اور اس کی عافیت کے لیے جو کر سکتا ہے, چاہے وہ دعا کی صورت میں کیوں نہ ہو, جو بھی اس سے ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. چاہے مالی اعتبار سے اس کی مدد ہے, اس کے گھر بسنے کے اعتبار سے, اس کے لباس کے لیے, کھانے کے لیے, جو کر سکتا ہے کرے. اپنی بستی میں یا دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان پریشان ہے, اس کے لیے مسلمان کا پرامن طریقے سے تعاون کرنا یہ اچھی چیز ہے. لیکن ایک مسلمان کی دنیا کی تکلیف کے بارے میں پریشان ہونا اور اس کی قبر کی تکلیف اور حشر کی تکلیف, جہنم کی تکلیف کے بارے میں بے فکر ہونا, یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں وہ اس کی بھوک پیاس اور اس کے لباس اور اس پر دنیا کے ظالموں کی تکلیف کے بارے میں حساس ہو, وہیں وہ قبر کے عذاب, جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی حساس ہو. دنیا کا عذاب, دنیا کا ظلم چھوٹی چیز ہے. دنیا میں وہ بڑا دکھائی دیتا ہے, بلا شبہ ایک اعتبار سے وہ بڑی ہے, لیکن اگر آپ اس کو جہنم سے جوڑ کے دیکھیں تو وہ اتنی بڑی نہیں دکھائی دیتی ہے. تو آپ ایک مسلمان کو دنیا کی مصیبت سے بچانے کے لیے فکر مند ہوں, لیکن آخرت کی مصیبت سے بچانے کے لیے وہ لاپرواہ ہوں, آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا, آپ نے اس کی خیر خواہی نہیں کی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی مر رہا ہو اور آپ اس کو دوا پلانے کی فکر کریں, لیکن وہ شرک میں ہے, اس کو کلمہ پڑھانے کی فکر نہ کریں, تو آپ نے اس کی خیر خواہی نہیں کی. آپ کا بھائی ہے, آپ کا فلاں رشتہ دار ہے, آپ کے دادا ہیں, نانا ہیں, ان کی موت ہو رہی اور شرک میں جیے ہیں. اگر آپ اس وقت میں ان کو دوا پلانے کی فکر کر رہے ہیں لیکن ان کو توحید پر لانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں, تو آپ نے حق ادا نہیں کیا. آپ ان کا بھلا نہیں چاہتے. آپ دنیا کی تکلیف سے ان کو بچانا چاہتے ہیں, جہنم کی تکلیف سے آپ نہیں بچانا چاہتے. اور وجہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی نگاہ میں اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نگاہ میں واقعی جہنم کا عذاب اتنا بڑا نہیں جتنا دنیا کی تکلیف ہے. اگر ہوتا تو آپ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. لہذا جہاں پر مسلمانوں کے لیے دنیا میں کئی اور مسائل ہیں, وہیں ایک مرکزی سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کیے بغیر آپ دوسرے مسائل میں پھنسے رہیں, یہ نادانی ہے. ان کو بھی حل کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ ان کو بھی چھوڑ دیں, لیکن آپ ان کی وجہ سے ان لوگوں کو بیوقوف اور ان لوگوں کو غلط کہیں جو ان کے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. مختلف شعبے ہیں, کوئی آدمی لگا ہوا ہے مسلمانوں کے ایجوکیشن کے میدان میں, اچھی بات ہے. کوئی مسلمانوں کے لیے فلاحی کام کر رہا ہے, غربا فقراء میں کھانا پینا تقسیم کر رہا ہے, لباس تقسیم کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. کوئی آدمی ہے جو مسلمانوں کو دین سکھا رہا ہے,
اس میں کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی ان کو عقیدہ سکھا رہا ہے، کوئی کچھ اور بتا رہا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ دیکھو بھائی یہ لوگ جو لوگوں کو بھوک پیاس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کو کپڑے پہنانے کی کوشش کریں، اصل کام تو یہ ہے، یہ کیا بیٹھ کے مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں ان کے عقیدے کے بارے میں، یہ کیا عقیدے میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ عقیدے کی بات کر رہے ہو۔ یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناقدری ہے، یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے۔ ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے معاشی مسائل کا حل کرنے والا وہ کام کر رہا ہے اور عقیدے کی اصلاح کرنے والا اپنا کام کر رہا ہے، لیکن آپ ان سب کو اگر رکھو گے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پیغام پہنچانے کی بات کہی، سب سے پہلے آپ کا پیغام کیا تھا؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، حکومت قائم کرو، سب سے پہلا پیغام آپ کا کیا تھا؟ اور جو آپ مسلسل عرب میں آپ بازاروں میں اور مسجد حرام میں اور لوگوں کی مجلسوں میں اور خیموں میں جا کے دیتے رہے، وہ پیغام کیا تھا؟ ضمنی باتیں اور بہت ساری تھیں، مرکزی بات کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ مرکزی دعوت ہے۔ تو اگر آپ ساری چیزیں ساتھ میں رکھیں، اس ڈھیر پر رکھنے والی چیز کیا ہوگی؟ توحید کی دعوت۔ آپ اس کو کمتر نہیں بتا سکتے، اگرچہ وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ کمپیریزن کرو گے تو یہ آدمی دنیا کا مسئلہ حل کر رہا ہے اور وہ اس کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ دونوں بھی اچھے ہیں لیکن ترجیح اس کو دی جائے گی۔ اگر آپ توحید کو ہر سانس کے ساتھ لازم نہیں سمجھتے، آپ بتائیے نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، روزہ رمضان کا 1 مہینہ ہے فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال کے 1 بار زکوٰۃ فرض ہے، اور توحید دن میں کتنے ٹائم فرض ہے؟ سوچیں توحید کتنی مرتبہ فرض ہے۔ چھٹی آپ بول سکتے چلو بھائی نماز ہو گئی، ظہر کی ہو گئی، اب عصر تک چھٹی ہے نا، اب آپ پہ نماز فرض نہیں ہو گئی، آپ کی ظہر فجر ہو گئی، ظہر تک آپ کو چھٹی، زکوٰۃ آپ نے دی اگلے سال تک چھٹی، حج آپ نے کیا چھٹی، رمضان کے روزے ہو گئے، اب آپ پہ روزہ فرض نہیں ہے، اگلے سال آپ ہے، اگلے سال تک آپ پہ روزہ نہیں ہے۔ لیکن آپ بول سکتے چلو بھائی میں نے توحید آج کر لیا صبح میں، اب دن بھر بغیر توحید کے چلے گا؟ دن بھر آپ پہ ہر لمحہ توحید فرض ہے، آپ پہ ہر لمحہ توحید فرض ہے۔ کوئی 1 سیکنڈ آپ بتا دیں ایسا جس میں آپ کہیں اس سیکنڈ میں اس منٹ میں توحید میرے پہ فرض نہیں ہے، نہیں، آپ پر ہر وقت ہے۔ اس سے عقیدے کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی۔ لہذا توحید کے تعلق سے لاپرواہی برتنا اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کے بارے میں، دوسروں کی زندگی میں، دوسروں کے دلوں میں اس کو بسانے اور اس کا بیج بونے کی کوشش کو چھوڑنے یا اس بارے میں لاپرواہی کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ سوار کیا آپ نے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کا اہتمام کرنا۔ توحید سکھا رہے ہیں بچے کو، اپنے ساتھ سوار کر کے احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہ، بچے کو سکھا رہے ہیں اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنی بیوی کے سلسلے میں، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، ان کے بارے میں عقیدے کی گفتگو کرنے کے بارے میں لاپرواہی نہ برتے۔ کیا بار بار توحید؟ نہیں، کبھی نہیں کرے۔ کیوں؟ بار بار ہی توحید ہے، ٹھیک ہے، دوسرے احکام، دوسری باتیں بھی آپ کریں، توحید کو چھوڑنا مسلمان کی شان نہیں ہے، توحید کو چھوڑنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم